جلال الدین محمد اکبر جو اکبر اعظم کے نام سے مشہور تھے، ہندوستان کے تیسرے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی۔ اکبر 15 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوئے جو کہ موجودہ پاکستان میں واقع ہے۔ وہ مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ ہمایوں کے بیٹے تھے۔ جب وہ صرف 13 سال کے تھے تو ان کے والد ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اکبر 11 فروری 1556 کو بادشاہ کی حیثیت سے تخت پر بیٹھے۔ تاہم نازک سیاسی صورتحال کی وجہ سے ان کے کمانڈر بیرام خان نے مؤثر طریقے سے ان کی طرف سے حکومت کی۔ اپنی جوانی کے باوجود اکبر نے شروع سے ہی نمایاں قائدانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے لوگوں اور علاقوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اکبر کو بچپن سے ہی علم اور فکری حصول میں گہری دلچسپی تھی۔ اکبر کی مذہبی رواداری کی پالیسی اپنے وقت سے پہلے کی تھی کیونکہ انہوں نے غیر مسلموں پر لگے ٹیکسوں کو ختم کر دیا۔ اکبر کے قابل ذکر کارناموں میں سے ان کی ایک ہندو شہزادی برکھا بائی سے شادی تھی جو بعد میں مریم الزمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس اتحاد نے راجپوت سلطنتوں کے ساتھ اکبر کے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا، اس کی سلطنت کو مضبوط کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مدد کی۔ اکبر نے متعدد انتظامی اور عدالتی اصلاحات متعارف کروائیں جن میں مرکزی بیوروکریسی کا قیام بھی شامل ہے جس نے مغلوں کے وسیع علاقوں پر مؤثر طریقے سے حکومت کی۔ اس نے ایک زمینی محصول کا نظام بھی نافذ کیا جسے ضبط نظام کہا جاتا ہے، جس کا مقصد سلطنت میں استحکام اور معاشی خوشحالی لانا تھا۔ اپنی انتظامی صلاحیتوں کے علاوہ اکبر فنون لطیفہ اور علم کے سرپرست تھے۔ ان کا دربار جسے اکبری دربار کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے پورے دنیا کے نامور شاعروں، سکالروں اور فنکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اکبر خود بھی پڑھے لکھے تھے اور ادب، فلسفہ اور علوم میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اکبر کا دور 5 دہائیوں پر محیط تھا جس کے دوران انہوں نے مغل سلطنت کو ایک زبردست طاقت میں تبدیل کر دیا۔ ان کی پالیسیوں نے جسے اکبری دور کہا جاتا ہے، اس نے مغل خاندان کے بعد کی شان و شوکت کی بنیاد ان کے جانشینوں، خاص طور پر اس کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر اور پوتے شہنشاہ شاہ جہاں کے تحت رکھی۔ تاہم اکبر نے اپنے دور میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اسے کئی فوجی مہمات اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر علاقائی جنگجوؤں اور تخت کے دعوے داروں سے۔ پھر بھی ان کے فوجی اتحاد، حکمت عملی کی مہارت اور جدید جنگی تکنیکوں نے اسے ان رکاوٹوں پر قابو پانے اور مغل سلطنت کی حدود کو بڑھانے میں مدد کی۔ اکبر کے دور میں ہونے والی چند مشہور جنگیں: پانی پت کی دوسری جنگ 5 نومبر 1556 کو موجودہ ہندوستان کے شہر ہریانہ میں پانی پت شہر کے قریب واقع ہوئی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کی ایک اہم جنگ تھی اور یہ مغل سلطنت کی افواج اور دہلی کے بادشاہ ہیمو کے درمیان لڑی گئی۔ ہیمو نے کچھ عرصہ پہلے مغل افواج کو شکست دے کر دہلی اور آگرہ کو فتح کیا تھا اور دہلی کے پرانا قلعہ میں راجہ کا تاج پہنا تھا۔ نقصان کا علم ہونے پر اکبر اور اس کے سرپرست بیرام خان ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ دہلی کے بادشاہ ہیمو نے جنگی ہاتھیوں کا استعمال کرتے ہوئے جارحانہ اور مؤثر طریقے سے پیش قدمی کی جو جنگ میں ان کا ایک اہم اثاثہ تھے۔ ہیمو نے ذاتی طور پر سامنے سے حملے کی قیادت کی، ہاتھی پر سوار ہو کر مغلوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ جنگ کے ایک نازک موڑ پر ہیمو کی آنکھ میں تیر لگا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس واقعے سے اس کی فوجیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہیمو کے زوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغلوں نے دوبارہ منظم ہو کر جوابی حملہ شروع کیا۔ انہوں نے جنگی ہاتھیوں کو نشانہ بنایا جس سے ہیمو کی افواج میں الجھن اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ آخرکار مغل بالادستی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہیمو کی فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہیمو کو پکڑ کر اکبر کے خیمے میں لایا گیا۔ جنرل بیرام خان بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد ہیمو کو پھانسی دے دی گئی۔ پانی پت کی دوسری جنگ کے نتیجے میں مغلوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ ہیمو کی افواج کی شکست کی وجہ سے شمالی ہندوستان پر مغل سلطنت نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس جنگ نے برصغیر میں مغلوں کی توسیع اور سلطنت کی حکمرانی کو مزید مستحکم کیا۔ گجرات کی مہمات 1572 سے 1573 کی گجرات مہمات مغل بادشاہ اکبر اعظم کی طرف سے گجرات سلطنت کے خلاف چلائی جانے والی فوجی مہمات کا ایک سلسلہ تھا جس پر اس وقت سلطان مظفر شاہ سوم کی حکومت تھی۔ ان مہمات نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ 16ویں صدی کے آخر میں گجرات ایک خوشحال اور امیر خطہ تھا جو اپنی پھلتی پھولتی تجارت کی اہمیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ گجرات کی سلطنت اندرونی تنازعات کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھی اور اسے پڑوسی ریاستوں سے بہت سے چیلنجوں کا سامنا تھا۔
اکبر جس کا مقصد اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا اور اہم علاقوں پر مغلوں کے کنٹرول کو بڑھانا تھا، اس نے گجرات کو اپنے تسلط میں ایک قیمتی اضافے کے طور پر دیکھا۔ 1572 میں اکبر نے گجرات کے خلاف اپنی پہلی مہم شروع کی۔ خود اکبر کی قیادت میں مغل افواج نے گجرات کے دارالحکومت احمد آباد کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان مظفر شاہ نے دفاع کیا، لیکن مغل ایک مختصر محاصرے کے بعد احمد آباد پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ احمد آباد کے زوال کے بعد گجرات کے کئی دوسرے قصبوں اور قلعوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مغلوں کو پہلی مہم کے بعد گجرات میں مقامی رئیسوں اور باغیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر نے مغل سلطنت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دوسری مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1573 میں اس نے ذاتی طور پر ایک بار پھر گجرات میں مغل فوج کی قیادت کی۔ اس بار مغلوں کو سلطنت گجرات کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ کئی لڑائیوں میں فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور ایسا علاقے کو مغل سلطنت میں شامل کرتے رہے۔ 1572 سے 1573 کی گجرات مہمات کے نتیجے میں گجرات کو مغلیہ سلطنت میں شامل کیا گیا۔ اکبر نے اپنے قابل اعتماد جنرل مرزا عزیز کو گجرات کا مغل گورنر مقرر کیا، جس سے اس خطے پر مغل دور کا آغاز ہوا، جو 18ویں صدی میں سلطنت کے زوال تک جاری رہا۔ ان مہمات نے ان کی طاقت کو مستحکم کرنے میں بھی کردار ادا کیا اور ہندوستان میں ایک بڑی طاقت کے طور پر مغل سلطنت کی پوزیشن کو تقویت دی۔ بنگال مہمات مغل سلطنت کی طرف سے بنگال کے علاقے میں چلائی گئی دو فوجی مہمات کا ذکر ہے، جو اب موجودہ بنگلہ دیش اور بھارتی ریاست مغربی بنگال کا حصہ ہیں۔ یہ مہمات 16ویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ پہلی مہم 1574 سے 1576 تک اور دوسری مہم 1580 سے 1585 تک جاری رہی۔ پہلی مہم 1574 سے 1576 تک اور دوسری مہم 1580 سے 1585 تک جاری رہی۔ بنگال کی پہلی مہم کی قیادت مغل شہنشاہ اکبر نے کی، جس نے اپنی سلطنت کو بڑھانے اور بنگال کے اہم علاقوں پر اپنے کنٹرول کو بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ مہم 1574 سے 1576 تک جاری رہی اور اسے سیاسی بدامنی اور بنگال میں حکمران اغوان خاندان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ اکبر نے اپنے جنرل منیم خان کو بنگال پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ منیم خان نے بہار میں پیش قدمی کی اور افغان حکمران داؤد خان کو شکست دی۔ اس طرح بنگال کے ایک اہم حصے پر مغل سلطنت نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ مغلوں کو مختلف مقامی افغان سرداروں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اپنے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جوابی حملے شروع کیے۔ تاہم مغل افواج ان بغاوتوں کو دبانے اور علاقے پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب رہی۔ بنگال کی دوسری مہم شہنشاہ اکبر کے بیٹے مغل شہزادہ شاہ جہاں نے چلائی، جسے بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس مہم کا مقصد بنگال پر مغلوں کا کنٹرول برقرار رکھنا اور ابھرنے والی بغاوتوں کو روکنا تھا۔ یہ مہم 1580 سے 1585 تک جاری رہی۔ شاہ جہاں کو کئی علاقائی افغان حکمرانوں کی طرف سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے مغل حکومت سے اپنی آزادی کا دعویٰ کیا۔ قابل ذکر افغان رہنماؤں میں سے ایک عیسیٰ خان تھے، جنہوں نے مغلوں کے خلاف زبردست مزاحمت کی۔ اس مہم میں کئی فوجی جھڑپیں اور محاصرے دیکھنے میں آئے۔ مغل افواج نے شاہ جہاں کی قیادت میں آہستہ آہستہ بالادستی حاصل کی اور اہم مضبوط قلعوں پر قبضہ کرنے اور افغان باغیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ مجموعی طور پر 1574 سے 1576 اور 1580 سے 1585 کی بنگال مہمات بنگال کے علاقوں پر مغلوں کے اقتدار کو بڑھانے اور برقرار رکھنے میں اہم تھی۔ ان مہمات کے نتیجے میں ایک مرکزی مغل انتظامیہ کا قیام عمل میں آیا، جس نے بنگال کے بعد کئی تاریخی اور ثقافتی منظرنامے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ دکن کی مہمات، جسے دکن کی جنگیں یا احمد نگر مہمات بھی کہا جاتا ہے، مغل سلطنت کی طرف سے 1591 سے 1601 تک ہندوستان میں چلائی جانے والی فوجی مہمات کا ایک سلسلہ تھا۔ ان مہمات کا مقصد سلطنت دکن کو زیر کرنا، خاص طور پر احمد نگر اور مغلوں کی اثر و رسوخ کو بڑھانا تھا۔ مغل سلطنت نے شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں دکن تک اپنے تسلط کو وسعت دینے اور اس علاقے پر مرکزی اتھارٹی قائم کرنے کی کوشش کی۔ پہلی مہم 1591 سے 1594 کو ہوئی۔ 1591 میں شہنشاہ اکبر نے احمد نگر کو فتح کرنے کے لیے مرزا ابراہیم کی سربراہی میں ایک مغل فوج روانہ کی۔ یہ مہم کئی قلعوں پر قبضہ کرنے اور احمد نگر کی پوزیشن کو کمزور کرنے میں کامیاب رہی۔ تاہم لاجسٹک چیلنجز اور مغل انتظامیہ کے اندرونی تنازعات کی وجہ سے اس مہم کو عارضی طور پر ترک کرنا پڑا۔
دوسری مہم 1595 سے 1596 کو ہوئی۔ شہنشاہ اکبر نے ذاتی طور پر احمد نگر کے خلاف دوسری مہم کی قیادت کی۔ اس نے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا، لیکن قلعے کے مضبوط دفاع اور مغل فوجوں کے درمیان بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے محاصرہ کامیابی کے بغیر ختم کر دیا گیا۔ تیسری مہم 1596 سے 1597 کے درمیان ہوئی۔ 1596 میں جہانگیر نے احمد نگر کے خلاف فوج کی قیادت کی اور شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تاہم یہ مہم بھی اندرونی تنازعات کا شکار ہوئی۔ چوتھی مہم 1599 سے 1600 کے درمیان ہوئی۔ 1599 میں جہانگیر نے قابل اعتماد جنرل ابراہیم خان کو احمد نگر کے خلاف ایک اور مہم چلانے کے لیے بھیجا۔ ابراہیم خان نے کامیابی کے ساتھ دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کو مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح نے دکن کے علاقے پر مغلوں کے کنٹرول کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دکن کی مہمات ایک طویل جدوجہد تھی اور 17ویں صدی کی آخری دہائیوں میں شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت تک اس خطے پر مغلوں کا کنٹرول رہا۔ اکبر نے فوجی مہمات کے ذریعے مغل سلطنت کے علاقوں کو وسعت دی۔ اس نے وسطی ہندوستان کے علاقوں کو مغل سلطنت میں ملا کر مغلوں کے کنٹرول کو بڑھا دیا۔ اکبر کے دور کو اکثر مغل سلطنت کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی فوجی مہارت، مؤثر انتظامیہ اور مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے جانے جاتے تھے۔ جلال الدین محمد اکبر اگست میں شدید بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ سلیم، جسے جہانگیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اکبر کی صحت مزید بگڑ گئی اور 27 اکتوبر 1605 کو آگرہ، اتر پردیش، ہندوستان میں 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 3 نومبر 1605 کو اکبر کے بیٹے نور الدین محمد جہانگیر تخت پر بیٹھے اور چوتھے مغل شہنشاہ بنے۔